السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسانی معاشرہ قائم ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے پر۔ ہر آدمی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر احسان کرتا ہے، تو اس وقت اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ وفاداری دکھائی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور جو احسان کیا ہے تو احسان کے بدلے احسان کیا جائے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوالہ دے کے تم سے کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو اس کی مدد کرو۔ ومن سأل باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے حوالے سے تم سے کچھ سوال کرے، مانگے تو اس کو دے دیا کرو۔ ومن دعاکم فاجیبوہ، جو تمہاری دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا، اور اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، فکافئوہ، تو تم برابر سرابر اس کا بدلہ دے دیا کرو۔ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کر سکو، اس کی برابری کر سکو، فادعوا له حتی تروا انکم قد کافأتموہ، تو اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تمہیں لگنے لگے کہ ہاں اب معاملہ برابر ہو گیا، اب اس کا قرض اتر گیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث 1672 نمبر پہ۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ اپنے محسن کے لیے اگر تم بدلے میں دینے کی کوئی چیز نہ پاؤ تو دعا کرو، اور دعا ایسے نہیں ہے کہ اوپری من سے ایک بار کر دیا، مسلسل کوشش کر کے، محنت کر کے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یہ نہ لگ جائے کہ ہاں ہم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ اب کون سی ایسی دعا کی جائے کہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ سنن ترمذی 2035 نمبر پہ صحیح حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صنع الیہ معروف، جس کسی کے ساتھ کوئی بھلائی اور احسان کیا جائے، فقال لفاعلہ، کرنے والے کے حق میں یہ کہے، جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جب ہم جزاک اللہ خیرا کہہ دیتے ہیں تو ہم نے تعریف کی انتہا کر دی، دعا کی انتہا کر دی، ایک بہترین دعا ہم نے اس کو دے دی۔ 3 لفظ ہیں، جزاک اللہ خیرا، جزا کا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا فرمائے، تم نے میرے ساتھ اچھا کیا، تم نے مجھے اچھی بات بتائی، مجھے تم نے مدد دی، تم نے میرے مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا، تمہیں بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے، اور وہ بھی خیرہ، دنیا اور آخرت میں جو بہتر ہو، چاہے دونوں جگہ میں جو بہتر ہو، وہ سب کچھ تجھے عطا فرمائے۔ یہ اتنی بہترین دعا ہے جزاک اللہ خیرہ، اور اس کے اندر کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے کہ جتنا دیا اتنا ہی دے۔ آپ دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بے حساب دے، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی دے، مگر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بدلہ دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فقد ابلغ فی الثناء، تعریف کے اعتبار سے اس آدمی نے بہت اونچی دعا دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، من اعطی عطاء فوجد، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی ہو اور بدلہ دینے کی اس کے پاس چیز ہے، فلیجز بہ، تو بدلہ دے دے، اسی طرح اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کی کوشش کرے۔ ومن لم یجد فلیثنی، اور جس کے پاس احسان کرنے کے لیے، بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی تعریف کرے۔
کیا کرے؟ تعریف کرے۔ آج اسی میں ہم اور آپ کمزور ہیں، ہم اپنے بھائی کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اس کی بھی تعریف نہیں کرنا چاہتے۔ اس میں ہم اپنی برائی سمجھتے ہیں، اپنا چھوٹا پن سمجھتے ہیں، تکبر اور ایٹیٹیوڈ سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر تم اسی طرح بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کی تعریف کرو، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، کیونکہ اپنے محسن کی تعریف کرنا اس کے شکریہ میں سے ہے، بہترین قسم کا شکریہ ہے۔ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، ہاں اگر بدلہ دینے کی ہمت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تم احسان اس کے موقع پہ نہیں کر رہے ہو، اس کی تعریف بھی نہیں کر رہے ہو، اسی کو کہتے ہیں ناشکری۔ اور فرمایا وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَهْ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبِ زَوْرٍ، رواہ ترمذی۔ اور جس نے وہ لباس پہن لیا جو اس کا نہیں ہے، مطلب جو اس کے اندر خوبی نہیں ہے وہ دنیا کے سامنے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی جو عالم نہیں ہے عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی طرح سے لوگوں میں مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو جھوٹا شخص ہے، اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت 2034 میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ آدمی اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے، یعنی جو شخص کی عادت نہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی نے بھلائی کیا، اس کو کچھ کام کرا دیا، کہہ دے جزاک اللہ خیرہ، لوگوں کو شکریہ ادا کرنے کی جس کی عادت نہ ہو، بہت مشکل ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوگا۔ اس لیے لوگوں کا شکریہ ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے عادی بنو۔ اس لیے نہیں لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اسی آدمی نے ہمارے کام میں آیا ہے تو یہی سب کچھ ہے، اللہ نہیں، اس آدمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے تو جو ذریعہ بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، اور جو حقیقی میں مدد کرنے والا ہے اس کا شکریہ تو بنتا ہی ہے۔ اس لیے یہ جزاک اللہ خیرہ بہت چھوٹی دعا ہے، بچوں کو سکھائیں اور خود اپنی زبان پہ اس کو جاری کریں، اس کی عادت ڈالیں، واقعتاً بہت بہترین دعا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔